پاکستان تحریک انصاف کی نظریں امریکن الیکشن کے اوپر جو ہیں وہ لگا کے بیٹھی ہے۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد شاید ان کو دوبارہ اقتدار واپس مل جائے اور شاید وہ جو ہے وہ واپس اپنا آ سکیں اور اقتدار کے مزے لے سکیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ صدارتی الیکشن جو امریکہ کے اندر چل رہے تھے وہ جیت چکے ہیں اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جیتے ہیں۔ کملا ہیرس جو ہے وہ ہار چکی ہیں۔ ٹرمپ جو ہیں وہ نو وار کا نعرہ لگا کے آگے بڑھے اور پھر اس نو وار کے نعرے نے ہی ان کو جو ہے وہ کامیاب کروایا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نظریں امریکن الیکشن کے اوپر جو ہیں وہ لگا کے بیٹھی ہے کہ ٹرمپ جیتے گا اور ان کی مدد کرے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسی جماعت، ایک اور ایسا رہنما جو کہ اس وقت انہی الیکشنوں کو دیکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کی جیت کے بعد شاید ان کو دوبارہ اقتدار واپس مل جائے اور شاید وہ جو ہے وہ واپس اپنا آ سکیں اور اقتدار کے مزے لے سکیں۔ لیکن دونوں ہی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جس کی میں بات کر رہا ہوں، دونوں ہی جماعتیں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ کافی حد تک رستے اپنانے کی بات کرتی ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اس طرح کی کوشش پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی کہ وہ رستہ اپنایا جائے جس کے بعد پھر تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، دوبارہ سے اقتدار میں آ سکے، اپنے اوپر جو مشکلات ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو عمران خان کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ صدارتی الیکشن جو امریکہ کے اندر چل رہے تھے وہ جیت چکے ہیں اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جیتے ہیں۔ کملا ہیرس جو ہے وہ ہار چکی ہیں اور انہوں نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر بات کریں کہ ٹرمپ کے حوالے سے عمران خان کی پارٹی یا عمران خان خود جیل میں بیٹھے پر امید اس لیے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور جو ورلڈ کپ جیت کے آنے کی باتیں کر رہے تھے تو شاید ٹرمپ آئے۔ جو بائیڈن حکومت کے دوران جو رجیم چینج کا ایک انہوں نے نعرہ لگایا تھا جس کا سائفر بھی لہرایا گیا جلسوں کے اندر، اور اس کے بعد پھر اس سائفر کو جو ہے وہ خود ہی کہہ دیا کہ وہ کچھ نہیں تھا، اس سے بھی جو ہے وہ انکاری ہو گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہ ریاستی پالیسی ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ ریاست کی جانب سے جو بھی معاملات تھے وہ طے ہو چکے تھے۔ اب جو ہے مفادات نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ امریکہ کے۔ اس وقت سچویشن جو تھی اس خطے کی وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ تھی کہ امریکی فوجی جو ہیں وہ افغانستان سے ان کا انخلاء تھا اور پاکستان جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر سکتا تھا ان کو اس انخلاء کے لیے طالبان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جو سہولیات چاہیے تھیں وہ افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان نے مہیا کرنی تھی۔ تو اس وقت پالیسیز کچھ اور تھیں۔ اب جو ہے اس خطے میں امریکہ کے مفادات جو ہیں خصوصی طور پہ وہ کوئی اتنے خاص نہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ٹرمپ جو ہیں وہ نو وار کا نعرہ لگا کے آگے بڑھے اور پھر اس نو وار کے نعرے نے ہی ان کو جو ہے وہ کامیاب کروایا۔ تو آگے اس طرح کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی ٹرمپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امیدیں وابستہ کر لی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، ان کے سپورٹرز نے، ان کے قائدین نے، خط بھی لکھے جائیں گے جو کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک رویہ رہا کہ کبھی IMF کو خط لکھ دینا، تو اس طرح خط بھی لکھے جائیں گے، پیغامات بھی جو ہے وہ پہنچائے جائیں گے، ایک لابی بنائی جائے گی کہ وہ لابی متحرک ہو اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ان کے چیئرمین کو جیل سے باہر نکلوایا جائے۔ لیکن دوسری جانب خواجہ آصف جو ہیں ان کا بیان بڑا اہم آیا کہ عمران خان کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، وہ خود بھی جانا چاہتے ہیں، کچھ ممالک جو ہیں ان کے عمران خان کو اپنے ممالک میں پناہ دینے کے لیے تیار بھی ہیں، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے مکمل طور پہ ایک لابنگ سسٹم جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو رہائی کے بعد جو ہے وہ باہر بھیجا جائے۔ اور دوسرے رہنما جن کی میں بات کر رہا تھا، ہمارے ہی ایک پاکستان کا ایک اٹوٹ حصہ جو کہ ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا، بنگلہ دیش، حسینہ واجد، جن کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی سال ان کو ختم کر دیا گیا تھا باقاعدہ طور پہ۔ بنگلہ دیش کے اندر احتجاج جو تھا، اسٹوڈنٹس کا احتجاج، ایسا احتجاج تھا کہ جس نے حسینہ واجد کی تمام حکومت کے جو ہیں وہ تختے پلٹ دیے اور ان کو جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا حسینہ واجد کا موازنہ یہ کہ بنگلہ دیش کی عوام کا
کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی کہ عوام نکلے، بنگلہ دیش کی طرز پر نکلے، اسٹوڈنٹس نکلے اور باہر نکل کر احتجاج کریں، اعلان کریں احتجاج کا، اور جس طرح بنگلہ دیش کے اندر ایک انقلابی احتجاج ہوا اور جس میں حکومت کے تختے جو تھے وہ الٹ دیے گئے اور حسینہ واجد جو ہیں وہ فرار ہو گئیں، تو اسی طرح پاکستان کے عوام بھی لکھنے، لیکن عوام نے خیر ان کا ساتھ نہیں دیا احتجاج میں، کیونکہ احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت قیادت جو ہے وہ نہیں ہے، اور قیادت کے بغیر ہجوم جو ہے وہ احتجاج وہ ایک ہجوم کی شکل اختیار کرتا ہے، اور ہجوم جو ہے وہ ہمیشہ ہی ملکی سالمیت کے لیے نقصان دہ رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے، اور حسینہ دوسری جانب حسینہ واجد جو ہیں ان کی پارٹی کی، ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی کوشش ہے جس میں بھارت اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کے ذریعے، کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ اس چینج کو واپس حسینہ واجد کے فیور میں کیا جائے، وہ واپس اقتدار میں آئیں، لیکن اس وقت وہ فی الحال فرار ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ دونوں جماعتوں کے دونوں رہنماؤں کی امیدوں پر کتنا پورا اترتے ہیں، حالانکہ جو پالیسیز بنتی ہیں وہ امریکہ کے اندر وہ باقاعدہ طور پر ادارہ جاتی ہے، ادارے کے اندر بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پالیسی ایک سربراہ کی حد تک نہیں، اس میں جو تمام ممبران ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے باقاعدہ زیر بحث لانے کے بعد، پھر جہاں پر مفادات ہوں، کیونکہ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ماضی میں جہاں پر بھی امریکہ کو اپنے مفادات نظر آئے وہاں پر جو ہے اس ریاست نے، امریکہ نے جو ہے وہ اپنا جھکاؤ کیا اور مطالبات بھی مانے، اور کچھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کے بعد پھر وہ بڑے آرام سے سائڈ پہ ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے کوئی اتنے خاص ہدف نہیں ہے ان کے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ ویسے بھی جنگ کے خلاف ہے، تو کوئی آگے کسی اور ملک پر حملے کی یا کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ بھی دیکھنے میں نہیں آ رہی، اور دعا کرتے ہیں کہ ٹرمپ اپنی پالیسیوں پر پورا اترے۔ جو دنیا کے اندر ایک بڑا ہی اہم ایشو اسرائیل فلسطین کی جنگ، جہاں پر اسرائیل جو ہے وحشیانہ طریقے سے فلسطینیوں کی، ہمارے بھائیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اس کو روکنے میں کامیاب ہوں اور اس کو رکوانے میں کامیاب ہوں، اور اس طرح کی سخت پالیسیاں جو ہیں وہ اپنائی جائیں تاکہ کوئی اس طرح کے معاملات جسے ہم کہیں کہ جس میں انسانی جانوں کو خطرہ ہو، جہاں پر انسان کی نسل کشی کی جائے، بے گناہ انسانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا جائے، وہ نہ ہو سکے۔ تو پاکستان کے ساتھ ساتھ بھی جو یہ خطہ ہے یہ ایک بر صغیر ہے، جو یہ بر اعظم بر صغیر جو کہ اب مختلف ممالک کے اندر بڑھ چکا ہے، یہاں پر کوئی اس طرح کے ماحول تو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن امیدیں باندھ لی گئی ہیں اور جلد ہی ان امیدوں کو کیا رنگ ملتا ہے، مایوس ہونے کے بعد ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حامی، حسینہ واجد کے حامی، یا پھر ان کو کچھ ان کی مرادیں جو ہیں وہ وہیں سے پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔